السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طارق بن زیاد سیریز کی 3rd ایپیسوڈ۔ عیسائی سپہ سالار تدمیر نے مسلمان لشکر پر نظر دوڑائی۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان فوج تعداد کے لحاظ سے بھی اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی ہم سے کم ہے تو حقارت سے کہنے لگا، اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے۔ ہم ان کو اپنے گھوڑوں تلے رون دیں گے، ہم ان کی لاشوں سے میدان بھر دیں گے۔ مگر تدبیر کا غرور بہت جلد ٹوٹ کے بکھر گیا۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج اور اس کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا، وہ تیزی سے ان گھڑ سواروں کو گراتے اور ان پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ اسلامی لشکر بہادری اور شجاعت سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور جو بھی ان کے راستے میں آتا زمین بوس ہو جاتا۔ دشمن کی گردنیں کاٹتے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دشمنوں نے کئی بار ان کو گھیرے میں لیا، مگر وہ پھرتی سے ان کے گھیرے سے نکل آتے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر جاں بازی سے لڑتے ہوئے عیسائی سپہ سالار تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہ تدمیر اب اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ گیا۔ ہسپانوی سپاہیوں نے جب اپنے سپہ سالار کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 عیسائی سپاہی مارے گئے اور 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب عماماً مسلمانوں کا جذبہ مسلمانوں کا وعدہ اور وعدے کی پاسداری دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک میں بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی ساری رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اپنی بیٹی کو آزاد دے کر امامن بھی بے اختیار رونے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگ گیا۔ چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ تدمیر کے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈرک کے پاس چلا گیا۔ ناظرین، اس لڑائی کے بعد عیسائیوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا اور وہ سوچنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں جنہوں نے مٹھی بھر سپاہیوں اور اسلحہ کی کمی کے باوجود اتنے بڑے اور طاقتور لشکر کو شکست دے دی۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے ایک قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی۔ قاصد جلدی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ سب اسلامی لشکر کو پراسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو اسلام کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ کار لوگوں کو اکٹھا کیا اور مختصر اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کے لیے جو 5,000 سپاہی روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے، مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور کمانیں بھی نہیں تھیں، بلکہ اکثر سپاہی تو لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے۔ ناظرین، اندازہ لگائیں، یہ شیر دل مجاہد لاٹھیوں کے ساتھ اسپین جیسا بڑا ملک فتح کرنے چلے تھے۔ دوسری طرف راڈرک کی فوج جو 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔
فرق بس اتنا تھا کہ اسلامی لشکر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ رب العزت کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جذبہ جہاد دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین پر ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے باسیوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں۔ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے نہیں آئے، ہم نے اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا میں نے تم کو سب پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں کئی قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور کہا، اے مجاہدین اسلام، تم اس قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اے اللہ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو کہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے اپنے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگھی پر سوار، جس پر ہیرے اور جواہرات اور سونے سے بھری چھتری لگی ہوئی تھی، اس پر غرور اور تکبر کے ساتھ ریشمی اور نرم گدی پر بیٹھا ہوا آ رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی اور اس کے لشکر کی شان و شوکت سے مرعوب تو نہیں ہو گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے سپاہیوں کا جوش و جذبہ اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ عیسائی لشکر میں اتنے زیادہ گھوڑے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں میدان مار لے گا۔ 1,00,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے 7 سے 8,000 مسلمان سپاہی آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھی، اگر حساب لگایا جائے تو 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کے لیے دعا کی اور پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بلند آواز میں پکارا، نعرہ تکبیر۔ اسلامی لشکر نے بیک آواز جواب دیا، اللہ اکبر۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ راڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ کے غرور میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے جنگ کا محاذ گرم تھا، بھرپور حملے ہو رہے تھے اور حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن پر حملہ کرتا تو وہ 6 سے 7 عیسائی سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے تلوار روکتا۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے کفار کو بری طرح شکست دے دی۔ اللہ کے یہ شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکے تھے۔ ظالم بادشاہ راڈرک میدان جنگ سے بھاگ چکا تھا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کی یہ بہت بڑی فتح تھی۔ طارق بن زیاد نے راڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کروا لیا اور اسی دوران اسے راڈرک کا جمع کیا ہوا بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ناظرین، اسپین کی فتح کا مزید احوال انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔